مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ مارتے ہیں تاکہ باطل کا سر توڑ دیا جائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹ جاتا ہے۔ تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب، قائدین جماعت اسلامی کراچی، اور میرے معزز قابل احترام کارکنان اور ہم سفر بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی اس ملک میں دین اسلام کے نفاذ کی جدوجہد کر رہی ہے، اور پہلے دن سے ہم نے اس بات کا علم اٹھایا ہے کہ ہم حق کے نفاذ کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیں گے، اور اس پاکستان کو جو اللہ ہی کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پہ حاصل کیا تھا، اور ہماری پوری جدوجہد کا مرکز و محور جو ہے وہ اللہ کے دین کا نفاذ ہے۔ لیکن آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں اس عظیم الشان کام کے لیے جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا، طرح طرح کے روڑے اٹکائے گئے، اور ہر طرح کی قوت جو اس ملک میں موجود تھی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو، چاہے فوج کی ہو، چاہے وہ بیوروکریسی کی ہو، افسر شاہی کی ہو، جاگیرداری کی ہو، سرمایہ داروں کی ہو، ہر ایک نے اپنے لیے ہمارے اس نعرے کو خطرہ سمجھا اور ہماری راہ میں روڑے اٹکائے۔ الحمدللہ ان سب کے باوجود ہم اپنی جدوجہد میں پیش قدمی کرتے رہے، چلتے رہے، تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ 2001 میں ایک ایسا وقت آیا کہ جس میں پاکستان پر امریکہ نے تسلط حاصل کرنے کی کوششیں کی، اور ہمارے حکمران جو فوجی حکمران تھے، کمانڈو کہتے تھے، وہ ایک ہی دھمکی میں ڈھیر ہو گئے، اور نہ صرف یہ کہ پورے پاکستان کو، پوری فوج کو اور پاکستان کی تمام وسائل کو اور تمام ایجنسیوں کو اور تمام چیزوں کو جو ہے امریکہ کے پاؤں میں ڈھیر کر دیا، اور ان سب کو امریکہ کی دسترس میں دے دیا۔ 2001 کو آج 2012 میں ہم داخل ہو گئے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ابھی تک تواتر کے ساتھ مسلط ہے۔ ہماری جدوجہد پہلے دن سے چلتی رہی۔ پہلے ہم نے دفاع افغانستان پاکستان کونسل بنائی تھی 2001 میں، اس نے افغانستان کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور پاکستان پر بھی امریکہ کے تسلط کی راہیں روکنے کے لیے بڑی عظیم شان جدوجہد کی۔ ملین مارچ ہوئے، جلسے ہوئے، ریلیاں ہوئیں، اور امریکہ کی راہ میں پوری طرح سے ہم نے کھڑے ہو کر مقابلہ کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ افغانستان پر بھی مسلط ہو گیا، اور آہستہ آہستہ پاکستان پر بھی اس نے اپنی پینگیں لڑائیں، اور پورا آج جو ہے پوری طرح سے مسلط ہے۔ ایسے وقت میں جماعت اسلامی نے اپنی جدوجہد کو مزید آگے بڑھایا اور متحدہ مجلس عمل بنی، اور اس جدوجہد میں بھی ہمارا مرکزی نقطہ جو ہے وہ امریکہ کی بالادستی سے نجات حاصل کرنا تھا، اور اس ملک میں اسلامی شریعت کو دین کے نفاذ کی جدوجہد تھی۔ اسی جدوجہد کو ہم لے کے آگے بڑھتے چل رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے گو امریکہ گو کے نام سے جب سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب ہوئے تو انہوں نے اپنی اس پوری جدوجہد کو جو لے کر آپ اور ہم چل رہے تھے، گو امریکہ گو کے ایک نعرے کے ارد گرد جمع کر دیا، اور یہ بات آگے بڑھ کر للکاری کہ ہم امریکہ کو اس ملک پہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور امریکہ کو باہر نکالیں گے، اور اس کے لیے ہماری جدوجہد آگے بڑھے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شہر شہر، گلی گلی، کریا ریلیاں، مارچ، جلسے، جلوس ہوتے رہے کہ امریکہ کا تسلط ختم ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ جب کبھی کوئی موقع آیا، چاہے وہ جو ہے ڈرون حملے ہوں ہمارے پاکستان پر،
یا پاکستان کی چوکیوں پر حملے ہوں، پاکستان کی فوج پر حملہ ہو، باجوڑ میں حملہ ہو، یا پھر وزیرستان میں جو ہے اٹیک کیا جائے، کسی موقع پر جماعت اسلامی پیچھے نہیں اٹھی اور ہر وقت ہم اس نعرے کو لے کے چلتے رہے اور عوام الناس کے ذہن کو بنایا. اور یہ اس حد تک بنا ہوا ہے کہ آج کل جو سروے ہو رہے ہیں اس میں تقریباً یہ بات آ رہی ہے کہ پاکستان کے عوام 92% عوام جو ہیں امریکہ سے غلو خلاشی چاہتے ہیں، امریکہ کی بالادستی سے نجات چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے امریکہ ہے، اور جب تک کہ امریکہ سے نجات حاصل نہیں کریں گے پاکستان کبھی جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا، اور پاکستان جو ہے کبھی جو ہے ایک اسلامی مملکت کا روپ بھی نہیں دھار سکتا. تو یہ اس پس منظر میں ساری جدوجہد چل رہی تھی، اور اس پس منظر میں جماعت اسلامی نیٹو فورسز کی سپلائی کو روکنے کے لیے ہم نے بڑے دھرنے دیے، کراچی میں بھی، پشاور میں بھی، اور مختلف جگہوں پر یہ بات چلتی رہی کہ نیٹو کی سپلائی بند ہونی چاہیے. اور جب سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ نیٹو کی سپلائی فوری بند کر دی جائے گی، اور اس کے بعد شمسی ایئر بیس کو خالی کرایا جائے گا. بون کانفرنس میں ہم شامل نہیں ہوں گے، اور امریکہ کے ساتھ جو ہمارا رویہ تھا اس میں ہم نے سر مہر اختیار کی. تو یہ تمام فیکٹر جو ہیں یہ بھی اس کے پس منظر میں بھی وہ ہماری تحریک جو ہے اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم نے جس کام کے لیے جدوجہد کیا تھا کہ باطل نظام جو ہے پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، ہم باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، طاغوت چاہے کسی شکل میں ہو، چاہے کسی طرف سے بھی آئے، ہم کھڑے رہ کر جدوجہد کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کا سر پھوڑ کے رکھ دیں گے. جیسے میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکالتا ہے کہ باطل بڑے غرے میں ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں فتح کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مغز جو ہے وہ نکل آتا ہے، سر پھوڑ دیا جاتا ہے. اور آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی جدوجہد کی وجہ سے امریکہ جو ہے پسپائی اختیار کر رہا ہے، آج طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے، آج جو ہے وہ 2014 میں انہوں نے وہاں سے نکلنے کے پروگرام کا اعلان کیا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں امریکہ کی شکست پہ مبنی ہیں. وہ چاہتا ہے کہ اپنی شکست کا بدلہ پاکستان سے بھی لے، اور اسی لیے اس نے پاکستان کی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا تھا، اور یہ سمجھ رکھا تھا کہ شاید پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام جو ہیں خاموش تماشائی بنے رہیں گے، اور اسے مزید موقع ملے گا کہ وہ اپنے قدم آگے بڑھائے. لیکن الحمدللہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی، اور آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم میں ایک بیداری ہے. ہر طرف جو ہے چھوٹے بڑے جگہوں پر بچوں نے، اسکولوں میں، کالجوں میں، خواتین نے، مرد نے، استادوں نے، سب نے جو ہے ریلیاں نکالی اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہماری فوج چاہے نہ کرے، چاہے حکمران نہ کرے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور الحمدللہ اس وقت جو پیش قدمی ہوئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک جو ہے دفاع پاکستان کونسل جو ہے وہ وجود میں آئی، اور اس کے پیچھے پس منظر خالصتاً یہی پس منظر ہے کہ پاکستان کو آزادی دلائی جائے ان طاقتوں سے جو پاکستان پہ مسلط ہوئے ہیں، اور پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کی جائے، اور پاکستان کا دفاع کیا جائے. اور نیٹو فورسز کی جن کی سپلائی بند ہو گئی ہے اور حکومت اندر سازش کر رہی ہے، ان کو دوبارہ آغاز کرنے کے لیے جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے مل جل کر یہ جو ہے ڈیفنس آف پاکستان، یہ دفاع پاکستان کونسل کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. یہی پروگرام آ رہے ہیں، آپ تقریریں سن رہے ہیں، جلسے عام ہو رہے ہیں. کبھی جو ہے مینار پاکستان پر ہوا ہے، کبھی جو ہے لیاقت باغ میں ہوا، اور اس کے بعد ملتان میں ہوا. ہر جگہ جو ہے الحمدللہ ذوق در ذوق عوام آ رہے ہیں. اور تینوں جگہ جو جلسے ہوئے ہیں لوگوں نے یہ بتایا کہ بڑے تاریخی جلسے تھے، بہت اچھا عوام کا رجوع تھا. تو اس نقطۂ نظر سے الحمدللہ ایک حوصلہ افزا بات ہو رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے جماعت اسلامی اکیلی جدوجہد کر رہی تھی، آج دفاع پاکستان کے نام سے جو ہے پوری قوم کو مجتمع کیا جا رہا ہے. دینی جماعتیں مجتمع ہیں اور سب مل جل کر جدوجہد کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کے پروگرام آپ دیکھتے ہوں گے کہ مین پروگرام یہی ہے کہ نیٹو سپلائی اگر بحال ہوئی پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے. نیٹو سپلائی بحال ہوئی تو انشاءاللہ اس نیٹو سپلائی کی تمام لائنوں کے اوپر
ہم مظاہرے کریں گے اور رکاوٹ کھڑی کریں گے اور ان کو بحال نہیں ہونے دیں گے. اور اسی طرح سے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں جو جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ سے پاکستان فوری طور پہ باہر نکلے. آج ہمارے ٹرائبل ایریاز کے اندر پارا چنار میں آج آپ نے پڑھا 40 افراد جو ہیں ہماری اپنی فضائیہ کی بمباری کی وجہ سے شہید ہو گئے. بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم میں آپ کا ہمارا اٹھنا بڑا ضروری ہے اور اس جدوجہد کے لیے تیاری جو ہے ہر لحاظ سے ہمیں کرنی چاہیے. اب اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ شہر کراچی کے لیے ایک بڑا ٹارگٹ دیا گیا ہے. 12 فروری کو بہت بڑا جلسہ عام یہ اسی جگہ پر ہونے جا رہا ہے مزار قائد کے ساتھ جو احاطہ ہے باغ جناح کا، جس کے اندر عمران خان کا پروگرام بھی ہو چکا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا پروگرام بھی ہو چکا ہے. اور اب جو ہے انشاءاللہ ہم نے یہ چیلنج اٹھایا ہے کہ انشاءاللہ پچھلے تمام ہونے والے پروگرامات کا ریکارڈ توڑیں گے اور انشاءاللہ ایک پوری کراچی کی پبلک کو موبلائز کریں گے اور انشاءاللہ در و دیوار سے یہ نعرہ اٹھے گا کہ امریکہ جو ہے اس کی غلامی نامنظور ہے اور امریکہ کو پاکستان سے نکال باہر کریں گے. اور اسی جدوجہد کے لیے یہ 12 تاریخ کا پروگرام ہو رہا ہے. آج کے اجتماع کارکنان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ اور میں، چاہے آپ فیلڈ میں کام کرنے والے ہوں یا ہم لوگ جماعت اسلامی کی قیادت اور جماعت اسلامی کے ذمہ دار جو ہیں، ان سب کو میدان میں اترنا ہے اور عوام میں جانا ہے اور عوام تک اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ 12 تاریخ کا جلسہ جو ہے یہ امریکہ کے خلاف ہے، یہ باطل کے خلاف ہے، یہ طاغوت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے نفاذ کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے، پاکستان کو جو ہے ان تمام بیرونی طاقتوں کی سازشوں سے پاک کرنے کے لیے. اس لیے آپ سب کو جو ہے ذہناً عملاً تیار کرنا ہے اور یہ آنے والا ایک ہفتہ اسی کام پہ لگانا ہے. ہم نے دیکھا ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ ہوا، رات دن ان کے لوگوں نے کام کیا، بڑا جلسہ ہوا اور اس کے لیے بڑا کام کیا، انہوں نے رات دن لگے رہے، تب جا کے یہ جو آپ کو چیز نظر آئی وہ ہوئی. تو جب تک کارکنان نہ لگے، جب تک ایک ایک فرد نہ لگے، جب تک جو ہے تمام ذمہ داران نہ لگ کے کام کریں، کبھی اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے. اور ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو غلبہ اسلام کے لیے اور غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اس لیے ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے کہ اب جب ہم نکلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بدلیں گے اور انشاءاللہ یہ عظیم شان جلسہ بنے گا اور اس کا اتنا غلغلہ اٹھے گا کہ انشاءاللہ نیٹ و سپلائی کی بحالی کی مجال نہیں رہے گی انشاءاللہ ان کی. اور وہ اس میں کب پائیں گے کہ وہ کس طرح سے ایسا اقدام کر سکتے ہیں جیسے پاکستان کے کونے کونے میں جلسے عام ہو رہے ہیں اور پاکستان کے ہر گوشے میں یہ آواز اٹھ رہی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت بڑا جلسہ جو ہے انشاءاللہ ہم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. یہ 12 تاریخ اتوار کا دن ہے، 11 بجے کا وقت لگایا ہے. آپ لوگوں کو جلد از جلد اٹھنا بھی ہے، آنا بھی ہے اور آزمائش کے بعض دن آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جنگ کا دن غزوہ بدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کی ایک دن کا تھا، وہ 17 رمضان کا، پوری قوت لگانی پڑتی ہے، پوری اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے، پوری جو ہے اپنی جو قوت کو لگا کے مرکوز کر کے اپنے آپ کو لگانا ہوتا ہے. اس لیے 12 فروری کا دن جو ہے بڑا اہم دن ہے اور ہم سب کو صبح اٹھ کر نماز پڑھ کے اور پھر نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے انشاءاللہ ہم آئیں گے اور اپنے محلے گلی میں سب کو آوازیں دیں گے اور سب سے انشاءاللہ جو ہے آئیں یہاں پروگرام میں شرکت کے لیے کمٹمنٹ لیں، انشاءاللہ گاڑیاں لگائیں اور لوگوں کو لے کر آنا ہے اور انشاءاللہ اس جلسے کو بھرپور جلسہ کرنا ہے. یہ صرف ہمارے اکیلی جماعت کا نہیں ہے، دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جب بہت ساری جماعتیں شامل ہوں تو ایک آپس میں بھی کشمکش ہوتی ہے، تصادم نہیں ہوتا ہے، کشمکش ہوتی ہے، ایک مسابقت ہوتی ہے کہ ہم آگے نکلیں، وہ کہتے ہیں ہم آگے نکلیں. تو اس پروگرام میں ہمارے لیے ایک بڑی آزمائش یہ بھی ہے کہ اس میں دیگر پارٹیاں بھی ہیں، جماعت الدعویٰ بھی ہے، جمعیت العلماء اسلام سین بھی ہے، جمعیت علماء پاکستان بھی ہے، اہل سنت والجماعت جو سپاہی صحابہ وہ بھی ہیں، اور بہت ساری پارٹیاں، شیخ رشید ان کمپنی اور بہت لوگ ہیں. تو اس سارے حالات میں ہمیں ایک مسابقت لے جانی. کراچی شہر ہمارا شہر ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر وقت مدد کی ہے. انتخابی عمل ہو یا کوئی اور عمل ہو،
हम हमेशा आगे बढ़े हैं, कारकुनों ने अपनी जिम्मेदारियां अदा की हैं और अल्लाह ताला से जुड़े रहे हैं और अल्लाह से मदद मांगी है। अल्लाह ताला ने हमेशा हमारी मदद की है और कामयाबी से हमकिनार किया है। इसलिए हमें जमात इस्लामी उसमें सबसे बड़ी जमात है। हमें साबित करना है कि हम बड़ी जमात हैं और हमारे अफराज ज़्यादा हैं, हमारे झंडे ज़्यादा हैं और हमारे नारे ज़्यादा हैं और हमारा जोश ज़्यादा है और हमारा बलबला ज़्यादा है। ये बात हमें आपको साबित करनी है, मुनज़्ज़म अंदाज में, कोई टकराव कोई कश्मकश के अंदाज में नहीं, साबित करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन एक ज़िंदगी का एक बहुत तवील अरसा इस पूरी जद्दोजहद में गुजार चुके हैं और हमें मालूम है कि किस तरह से तहरीकें जो हैं जद्दोजहद करती हैं, किस तरह से कामयाबी जो है उनके कदम चूमती है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ों को आपको सामने रख के चलना है। इंशाअल्लाह वक्त पे आपको पहुंचने की कोशिश भी करनी है और इसके साथ साथ जो है अपने साथ लोगों को पूरे शहर को लाना है, ऐसा टेम्पो बनाना है। इस वक्त तो बात यह है कि जमात दावा ने एक बड़ा टेम्पो बनाया हुआ, आपको शायद शिकवा होगा कि हमने कोई काम नहीं किया है। और उसकी वजह यह है 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में शहर भर में सीरत के प्रोग्राम चल रहे हैं। जमात इस्लामी भी बहुत सारे इलाकों में हर जगह ये प्रोग्राम कर रही है। इसलिए हमने जमात के कारकुनों को डिस्टर्ब न करने की वजह से हमने 12 रबीउल अव्वल तक जो है इसको जो है फील्ड में इतना नहीं निकाला है। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल इतवार को इंशाअल्लाह हम फारिग होंगे तो इंशाअल्लाह और तमाम तकरीबात सीरत के प्रोग्राम चल रहे हैं वो इख्तिताम पजीर होंगे या थोड़े बहुत मज़ीद भी चलते रहेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह इसके बाद 6 तारीख से 12 तारीख तक का आपको टारगेट है। सीरत के प्रोग्रामों में भी इस वक्त यही आपको पैगाम भी देना है कि इंशाअल्लाह 12 तारीख का जो प्रोग्राम है ये एक तारीखी प्रोग्राम है, एक आजमाइश का प्रोग्राम है, ये अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। इसलिए आपको इन प्रोग्रामात में भी एक बेदारी पैदा करनी है और इंशाअल्लाह 6 तारीख के बाद जो है अवाम में लग के मिलजुल के काम करना है। इसका वक्त हमने शाम 6 बजे तक रखा है, इसलिए आप पूरी तरह से तैयार होकर आइएगा और हल्के फुल्के रहें ताकि जो है वो ज़्यादा इधर उधर होना ना पड़े। जिस जगह बैठे उसी जगह जम के बैठ सकें और नमाजें भी इंशाअल्लाह बर वक्त इंशाअल्लाह हम अदा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग तमाम पूरी तैयारियों से आएंगे और तमाम कोशिशें करेंगे कि जिस पर तक हम पहुंच सकते हैं पहुंचें। और अगर वो अपनी ट्रांसपोर्ट में आ सकते हैं ठीक है, वो अपनी ट्रांसपोर्ट में नहीं आ सकते हैं तो इंशाअल्लाह हम अपनी ट्रांसपोर्ट लगाएं और इंशाअल्लाह उसके नतीजे में बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जमात की लीडरशिप, जमात की अव्वलियत, जमात की सबकत ये आपको इंशाअल्लाह आगे रखनी है। इसलिए कि हमें इस शहर के अंदर क़यादत करनी है, इस शहर को जो एक महसूर शहर है इससे निकालना है और इस शहर में अल्लाह के दीन को गालिब करना है और इन बातिल की परस्तों से इंशाअल्लाह निजात हासिल करनी है, बत्ताखोरों से भी और टारगेट किलर से भी और कातिलों से भी। और इसके लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम ये साबित कर दें कि अब इस शहर में जमात इस्लामी और दीनी जमातों का मुस्तकबिल है, वही आगे बढ़ेंगे। जनाब आपको मालूम है कि लियाकत बलोच साहब को हमने खुसूसी तौर पर बुलाया है और वही आपसे खिताब फरमाएंगे। तो मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम सबको पूरी तरह से मैदान में उतरना है, उसका हक अदा करना है। आपको छुट्टियाँ करनी पड़े छुट्टियाँ करें, अगर आपको दफ्तरों में कुछ अपने औकात को आगे पीछा करना हो करें। लेकिन 12 तारीख तक जो है ये ऐसा है कि सब लोगों को जैसे कहते हैं लाइन हाजिर होना है कि सब लोगों को इंशाअल्लाह अपने अपने इलाकों में लग के काम करना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इन तमाम चीज़ों को करेंगे और फिर अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी और इंशाअल्लाह ये जलसा भी कामयाब होगा और जमात इस्लामी भी कामयाब होगी और अमेरिका की बालादस्ती से भी इंशाअल्लाह निजात मिलेंगे। तो इसके लिए तैयार है ना इंशाअल्लाह।